أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 176 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ظاہری طور پر ہمارے پاس مال و اسباب کم بھی ہو، صحت کی کہیں پر قلت بھی ہو، دنیا کے اندر شہرت بھی اتنی نہ ہو، اتنا نقصان نہیں ہے یا اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت ایمان کی ہے۔ اور یہ ایسی قیمتی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی معتبر بناتی ہے اور کل قیامت کے دن بھی معتبر بنائے گی اور اس کو عزتیں عطا فرمائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور خاتمہ بالخیر کی، خاتمہ بالایمان کی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں نہیں ہیں یا ایمان قبول نہیں کرتے، یا بعض نے ایمان قبول کر لیا لیکن انہوں نے منافقت کا طرز عمل اختیار کیا، وہ ایمان ظاہری تھا ان کا، حقیقی ایمان نہیں تھا۔ اور اگر کسی نے کچھ وقت کے لیے ایمان کو قبول کیا اور پھر دوبارہ کفر میں چلا گیا، اور پھر کفر کی حالت میں اہل ایمان کو ہر طرح کی پریشانی کے لیے، ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے تیار رہتے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے، اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ جو کفر کے اندر اتنی تیزی کر رہے ہیں اور کفر میں لوگوں کو لے جانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اور جو ایمان والا بن جائے اس کو پریشان کرتے ہیں، تو آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کافر ہیں خود کفر کے اندر مبتلا ہیں، یا کفر میں لوگوں کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، یا کفر کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ جتنی تیزی کر رہے ہیں، جتنی تگ و دو کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے قطعاً نقصان دہ نہیں ہے۔ وہ اصل میں اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ان کا اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، آپ کو غم زدہ نہ کریں وہ لوگ، الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، جو کفر میں تیزی کرتے ہیں، اور ایمان لا کر واپس کفر میں چلے جاتے ہیں، یا منافق ہیں اور کفر کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے آپ اس سے غمزدہ نہ ہوا کریں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور حضور تبلیغ کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ تگ و دو فرماتے تھے تاکہ لوگ ایمان کی حالت میں آئیں، اور پھر باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں گزارشات کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنا، اور آنسوؤں کا اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر کے دعائیں کرنا کہ یا اللہ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اور ان پر پھر حضور جو کفر کی حالت میں رہتے اور کفر کے لیے تگ و دو کرتے، حضور اس پر غمزدہ بھی رہتے۔
اتنا غمزدہ رہتے تو کہ آپ اندر ہی اندر کڑتے بھی رہتے تھے کہ دیکھو میں ان کو جہنم سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ تم جہنم کے گڑھے پر کھڑے ہوئے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَفْتَلُونَ، میں تمہارے پیچھے سے دامن پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ تم جہنم میں مت گرنا، جہنم سے پیچھے آ جاؤ، لیکن تم چھلانگے لگا لگا کے جہنم میں جا رہے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بھی ہوتا، دکھ بھی ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی بھی دی جا رہی ہے، محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہوں، یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بھی نہ رکھے۔ یہ دنیا کے اندر جو کھانا ہے، پینا ہے، کمانا کر لیں، یہاں جو کچھ انہوں نے کہنا ہے کہہ لیں، آخرت میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کفر کی حالت میں جتنے لوگ ہیں، اس آیہ مقدسہ سے ایک یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جو کافر ہوگا، جو ایمان قبول نہیں کرے گا، قیامت میں، آخرت میں اس کی کوئی عزت، کوئی توقیر اور اس کو کوئی بخشش کا پروانہ نہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی کر لے، دنیا میں جو کچھ بھی اس کو مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، پیسہ مل جائے، جو بھی مل جائے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت صرف ایمان والوں کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے میں، بے شک اللہ کریم کا ہرگز وہ کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ کا کوئی نقصان بھی وہ نہیں کر سکتے، نہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو پہلے فرمایا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا، دوسرا فرمایا عذاب علیم، المناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، جس کی تکلیف اور دکھ ان کو سہنا پڑے گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، کائنات کہہ رہے ہیں ویسے ہی چل رہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بڑی سہولت کے اندر ہیں، نہ کوئی دنیا میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، مال و دولت کی دیکھیں تو فراوانی ہے، اور عزت بھی ان کے پاس بڑی ہے، ظاہری طور پر دیکھے جائے تو ہر طرح کی سہولت ان کے پاس ہے، ہر طرح کی نعمت ان کے پاس ہے۔ تو آدمی ظاہری طور پر بعض اوقات سوچتا ہے، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے یہی پسندیدہ لوگ نہیں ہیں کہ اتنی ان کے پاس سہولتیں موجود ہیں، ساری نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہے، تو کہیں اللہ کے یہ پسندیدہ لوگ تو نہیں ہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہماری دور کی جا رہی ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے انہیں مہلت دی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نمرود، فرعون، انہوں نے کتنے کتنے 100 سال حکومتیں کی ہیں، اور اتنی عیش و عشرت کے ساتھ، بلکہ بعض جگہ میں نے پڑھا کہ فرعون جو تھا اس کا کبھی سر بھی درد نہیں ہوا تھا، تکلیف، جسمانی تکلیف یا کوئی اور تکلیف تو دور کی بات ہے، سر بھی کہیں درد نہیں ہوا تھا، صحت کی اعلیٰ حالت میں تھا، اور پھر دولت بھی ہر طرح کی موجود تھی، ہر طرح کی اس کے پاس حکومت کی بھی صورتحال موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ اس نے کیا کیا جی؟ انا ربکم الاعلیٰ، اپنے اعلیٰ رب ہونے کا، کہ میں تمہارا بڑا رب تو میں ہوں، اپنے رب ہونے کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کو سمجھاؤ، شاید یہ اپنے راہ راست پہ آ جائے اور درست ہو جائے، لیکن جب مہلت ختم ہو گئی اور راہ راست پہ نہیں آیا تو پھر نام و نشان مٹ گیا، پھر غرق کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شہرت، اس کی سلطنت، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ کدھر گیا؟ وہ سارے کا سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثالیں ہمارے لیے اور دنیا والوں کے لیے اور ہمیں سمجھنے کے لیے یہ عطا فرمائی ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اللہ آپ کو مہلت دے رہا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ بس مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اب میں تو آزاد ہوں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کریں انما نملی لہم، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ جن
لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کو جو ہم مہلت دے رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے خیر ہے، نہیں، انما نملی لہم، ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں لیزدادوا اسما، تاکہ وہ گناہ میں مزید آگے بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ نظر رحمت نہیں ہو رہی، یہ مہلت ہے، نظر رحمت نہیں ہے۔ ان کی صحت، ان کی دولت، ان کی شہرت، ان کی ثروت، ان کا مقام و مرتبہ، دنیاوی مناصب، یہ سب کے سب کیا ہے؟ مہلت ہے، رحمت نہیں ہے۔ تو مہلت کی ایک مدت ہوتی ہے، اور اس مدت کے بعد پھر زوال شروع ہوتا ہے، پھر ناراضگی اللہ کی شروع ہوتی ہے، اور پھر اللہ پکڑ لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں انعامات ملے وہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یہ انعامات تیری رحمت کے ذریعے ہمارے پاس آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان میں ڈال کر اور اللہ مہلت دے کر ہمیں پکڑ نہ لے ہمارے کسی غلط کام کی وجہ سے اور کسی نافرمانی کی وجہ سے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس صحت کا یا اس دولت کا یا اس فرصت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے گناہ کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، اور پھر جب ہماری پکڑ ہو اور جب پھر رسی کھینچ لی جائے پھر ہمارے پاس کوئی اور مہلت نہ ہو۔ لیزدادوا اسما، مزید گناہ کر لیں، کتنے کریں گے؟ یہ سارا ان کے کھاتے میں لکھا جائے گا، پھر ان کا حساب دینا ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے توہین امیز عذاب ہوگا، جس میں ان کی ساری عزتیں ہوا ہو جائیں گی۔ یہ دنیا کے اندر جو پروٹوکول اور عزت اور مناصب اور مقام و مرتبہ ان کو نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب چھو کر کے اٹھ جائے گا۔ اور دنیا میں کتنے بادشاہ آئے، کتنے مناصب پہ آئے، کیا ہوا؟ ختم، سارا کچھ ختم۔ عزتیں ان کی باقی ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، عزتیں ان کے پاس ہوتی ہیں جو اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اور آج بھی حقیقی عزتیں انہی کو ہیں، وہ دلوں پر راج کرنے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کے احوال کو آپ دیکھیے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں لیکن آج بھی وہ دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، اور جن کی حکمرانی سروں پر تھی یا جن کی حکمرانی دنیاوی مناصب کی تھی، وہ دنیاوی مناصب ختم ہوئے، ان کی وہ عزت بھی ختم ہو گئی اور وہ سارے مقام و مرتبے ختم ہو گئے۔ تو ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ایمان وہ قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں استقامت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو کفر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور کفر میں تیزی کر رہے ہیں اور کفر کی مدد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور حضور علیہ الصلاۃ کے توسل سے اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہلت ہے، اور یہ مہلت جب ختم ہو جائے گی سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور آخرت کا عذاب جو عذاب عظیم بھی ہے، جو عذاب علیم بھی ہے، جو عذاب مہین بھی ہے، یہ تینوں طرح کے عذاب کا ذکر کیا گیا۔ عذاب عظیم بہت بڑا عذاب، عذاب علیم المناک دردناک عذاب، اور عذاب مہین توہین امیز عذاب جس میں اہانت ہوگی، ساری عزتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کفر کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کی طرف کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے، ایمان اور عمل صالح پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔